مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے ساتھ جاپان چلیے، تو میں نے کہا کہ میں یہاں کافی مصروف ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا چل کے دیکھیے تو صحیح، آپ کو 29 سال ہو گئے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، اور 40 برس آپ کے والد گرامی کو بھی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آگے بھی آپ کے مشائخ، اور اسی طرح آپ اب مبلغین تیار کر رہے ہیں، جمعہ میں بھی یہی خطبہ ہوتا ہے، اجتماعات میں بھی یہی گفتگو کرتے ہیں، تو آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، یہ کوئی میرا فلسفہ نہیں ہے تو میں آپ کو جس کا پابند بنانا چاہتا ہوں، یہ تمہارے رسول کی سنت ہے۔ جس پیارے سے تم ٹوٹ کے محبت کرتے ہو، یہ اس کا طریقہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا سمجھا کے 29 سال جس قوم کو ہو گئے ہیں، آپ جاپان میں دیکھیے وہ کر رہے ہیں، اور نئی اقدار کو دریافت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ تو کر چکے ہیں، وہ کسی سے دغا نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی سے فراڈ نہیں کرتے۔ ان کو کسی مذہب نے نہیں یہ بتایا، ان کی ماں کی گود سے تربیت ملی کہ جھوٹ نہیں بولنا، اس کی ماں کی گود سے تربیت ملی کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، کسی سے فراڈ نہیں کرنا۔ کیا ہماری مائیں جو حضور پر درود پڑھنا سکھاتی ہیں، یہ کیوں نہیں سکھاتی ہیں کہ کسی سے فراڈ نہیں کرنا ہے، کسی سے دھوکہ نہیں کرنا ہے؟ ہم کیا منبر و محراب سے ساری زندگی اب اسی مشن پہ لگے رہیں گے کہ یہ نہیں کرنا، اور دنیا کو تسخیر کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر رہ جائے گا؟ یار جب بچہ ہوتا ہے کچی کلاس کے اندر تو اس کو پورنے ڈال کے دیے جاتے ہیں، آپ کو اگر یاد ہو تو، اور اس کے اوپر وہ لفظ لکھتا ہے، اور وہ میٹرک تک چلا جائے ابھی تک پورنے ہی جو ہے اس کو ڈال کے دینے پڑے، تو پھر وہ کس طرح ماسٹر کرے گا؟ یار ابھی تک ہم سچ بولنے کے عادی نہیں ہوئے، پوری کائنات کے اندر محمد عربی کا دین کیسے پہنچائیں گے ہم کیسے پہنچائیں گے؟ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں۔ ہم ابھی تانبے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چاندی بھی اٹھا کے لے گئے۔ اب وہ کائنات کو تسخیر کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارا بھی یہ مرحلہ طے نہیں ہوا کہ ہمسائے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ہمارا یہ مرحلہ طے نہیں ہوا کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ انسانی سوسائٹی، انسانی معاشرت کے خد و خال ہیں واضح، اور اسلام نہ بھی ہو تو کفر کے معاشروں کے اندر بھی یہ پایا جا رہا ہے کہ ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو دکھ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، 2 نمبر چیز نہیں بیچنی۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم تو دوائیوں کے اندر بھی ملاوٹ کر لیتے ہیں، اور مسلمان ہم ہیں، جیسے ہم عاشق رسول ایسے زمانے میں کوئی نہیں، اور جو جان بچانے والی دوائیاں ہیں ان کے اندر بھی ہم ملاوٹ کرتے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہم کھڑے کہاں ہیں؟ دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، پڑھے جائیں نمازیں، یہ ٹکرے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارا دین ہم کو ایک ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ یار ہمارے سامنے حضور کا نقشہ ہو، ہمارے سامنے حضور کی تعلیمات ہوں، اتنا نور برس رہا ہو ان کی سیرت کے انوار کا، اور پھر بھی ہم اپنی زندگی جو ہے وہ درستی نہ کر پائیں، تو پھر کیا ساری زندگی ہم یہی کام کرتے رہیں گے؟ ساری زندگی یہی کہتے رہیں گے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا؟ کہتے رہیں گے ہم، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کائنات کو تسخیر کیسے کریں گے جب اس مرحلے سے نہیں نکلیں گے؟ تو میری آرزو یہ ہے کہ دیکھو، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی لحد میں اترنا ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے کہ وہ سنورے گا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ معاشرہ ٹھیک ہو نہ ہو، مجھے ٹھیک ہونا ہے۔ مجھے اپنی زبان کو کبھی بھی جھوٹ کی بدبو سے متعفن نہیں ہونے دینا، مجھے کبھی بھی کسی کو اذیت نہیں دینا، چاہے وہ میرا ہمسایہ ہے یا میرا دشمن بھی کیوں نہ ہے۔ مجھے کسی کے لیے غلط نہیں سوچنا ہے، اور کسی کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کی دور کی بات ہے، وسوسہ بھی آئے کسی کو نقصان پہنچانے کا تو اس کی بھی نفی کرنی ہے، کیونکہ میں اس آقا کا غلام ہوں جو رحمت للعالمین ہے۔ تو اس آقا کے لائے ہوئے نظام شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں عملی قدم اٹھانا